الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روح اسلام۔ اپنے میزبان محمد وقاص شاہد کا محبتوں بھرا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اصلاح معاشرہ۔ اصلاح معاشرہ ایک خوبصورت عنوان اور دو لفظوں کی حسین اور دلکش تعبیر ہے۔ اس لفظ کے سننے، بولنے اور پڑھنے والے کے ذہن اور دماغ کے دریچوں میں معاشرے کی وہ تمام برائیاں گردش کرنے لگتی ہیں جنہوں نے مسلم معاشرے کو گندا اور زہر آلود کر دیا ہے۔ آج یہ لفظ نہ جانے کتنے حلقوں میں بار بار پڑھا، لکھا، بولا اور سنا جاتا ہے اور بار بار اس کا استعمال ہوتا ہے۔ بے شمار جماعتیں اصلاح معاشرہ کے مقصد سے قائم ہوئی، ان گنت ادارے اور انجمن موجود ہیں، نہ جانے کتنی کانفرنسز اور اجلاس کا انعقاد اسی مقصد سے ہوتا ہے۔ تقریباً ہر بڑی تنظیم کے اندر اصلاح معاشرہ کا مستقل شعبہ قائم ہے، حتیٰ کہ غیر مسلموں نے بھی اس مقصد کے لیے اپنی علیحدہ کمیٹی تشکیل دی ہوئی ہے۔ اخبارات، میڈیا بھی اس مقصد کی تکمیل میں کسی سے پیچھے نہیں۔ حکومتی سطح پر بھی کوشش ہوتی رہتی ہے، لیکن اتنے حلقوں اور گروہوں کی ہمہ جہت کوششوں کے باوجود نتیجہ اس کہاوت سے زیادہ نہیں، یہ تیلی کے بیلوں سے کچھ کم نہیں ہے، جہاں سے چلے تھے وہیں کے وہیں ہیں۔ معاشرہ آج بھی انہی بگاڑ اور فساد کی سانس لے رہا ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آخر یہ ساری محنتیں بیکار کیوں ہیں؟ ساری کوششیں اکارت کیوں ہوتی ہیں؟ اصلاح معاشرہ کی کوئی تدبیر کامیاب کیوں نہیں ہو رہی؟ معاشرہ بجائے اصلاح کے بگاڑ اور فساد کی طرف مزید کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیا اللہ جل شانہ نے قرآن کریم فرقان حمید میں اس وعدہ کا اعلان نہیں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے۔ دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے قدموں کو استقامت بخش دیں گے۔ ظاہر ہے کہ نہ تو خدا کا فرمان غلط ہو سکتا ہے اور نہ ہی خدا کا کلام جھوٹ ہو سکتا ہے، اور نہ رب ذوالجلال سے وعدہ اور اس کی کوئی ایسی ممکن صورت کہ انسان لیل و نہار میں تبدیلی تو ہو سکتی ہے کہ سورج کا بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہونا ممکن ہے، زمین و آسمان کا اپنی جگہ سے ٹلنے کا یقین کیا جا سکتا ہے، مگر رب کریم سے وعدہ خلافی کا صدور ناممکن ہے۔ خدائے بزرگ و برتر کے کلام میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ ان ساری کوششوں سے ایک ہی نتیجہ نکل سکتا ہے کہ اصلاح معاشرہ کے نام پر کی جانے والی ساری تدبیروں اور کوششوں کا رخ صحیح نہیں۔ دراصل یہ کوششیں ان صفات اور خوبیوں سے آراستہ نہیں جو دوسرے کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں، جو نصرت و خداوندی کو دعوت دے سکیں۔ اگر اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں کی جانے والی ہماری کوششیں اور تمام تدبیریں اخلاص اور للہیت سے بھرپور ہوں اور صحیح ڈگر پر چلیں تو ضرور اللہ کی مدد شامل حال ہوگی اور نصرت خداوندی متوجہ ہوگی۔ پھر عوام اس سے متاثر ہوں گے اور اس کے صحیح، بہتر اور خوش کن نتائج ضرور برآمد ہوں گے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ ناظرین کرام، انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات سے ایک اصولی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو عام انسانوں کے لیے خاص طور پر ہدایت ہے وہ یہ کہ والدین کا فرض اور اولاد کا حق ہے کہ سب سے پہلے ان کی صلاح اور فلاح کی فکر کی جائے اور ان کے بعد دوسروں کی طرف توجہ کی جائے، جس کے اندر دو حکمتیں ہیں۔ اول کہ طبعی اور جسمانی تعلقات کی بنا پر وہ نصیحت کا اثر زیادہ اور جلدی اور آسانی سے قبول کر سکیں، اور پھر وہ ان کی تحریک اور اصلاحی کوششوں سے ان کے دست و بازو بن کر اشاعت حق میں ان کے معین ہوں گے۔ دوسرے یہ کہ اشاعت حق کا اس سے زیادہ سہل اور مفید راستہ کوئی نہیں کہ ہر گھر کا ذمہ دار آدمی اپنے اہل و عیال کو حق بات سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی صحیح میں دل اور جان سے لگ جائے کہ اس طرح تبلیغ و تعلیم اور اصلاح و تربیت کا دائرہ
دائرہ کار جو ہے وہ سمٹ کر صرف گھروں کے ذمہ داروں تک آ جاتا ہے، اور ان کو سکھلانا پوری قوم کو سکھلانے کے ہم مانی ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اسی تنظیمی اصول کے پیش نظر یہ اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور پھر ارشاد فرمایا، وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کیجیے اور خود بھی اس کے پابند رہیے۔ ناظرین، آج کے اس خوبصورت عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے محترم جناب علامہ حافظ محمد طاہر ملک صاحب، اور ان کے ساتھ آج نعت خواں موجود ہوں گے محترم محمد ثاقب ہاشمی جامی صاحب۔ ہم دونوں مہمانان گرامی قدر کو دل کی عمیق گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں سب سے پہلے محترم علامہ محمد طاہر ملک صاحب آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں، چونکہ آپ نے دیکھ لیا آج کا ہمارا موضوع اصلاح معاشرہ سے ریلیٹڈ ہے۔ سب سے پہلے تو میں اصلاح معاشرہ کا جو مفہوم ہے وہ آپ سے عرض کروں گا کہ اسے بیان کیجیے گا، یہ معاشرہ سنورے گا کیسے، اس پہ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت شکریہ وقاص بھائی، جزاک اللہ۔ آپ نے نہایت ادب سے دعوت دی، اور خصوصی طور پر میں اسٹوڈیو وائس ٹوڈے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی دل نواز کوششوں سے یہ تسلسل جاری و ساری ہے۔ جزاک اللہ، یہ آپ کی محبتیں جناب، جی بہت شکریہ۔ آپ نے بڑا دلچسپ سوال کیا۔ میرے خیال سے جو اصلاح معاشرہ کا موضوع ہے وہ نکلتا ہی یہیں سے ہے۔ صحیح۔ پہلے اس سوال کے جواب سے قبل ایک سوال اور بنتا ہے کہ یہ معاشرہ بگڑا کیسے ہے؟ ہاں بہت خوب، صحیح۔ سنورے گا کیسے، یہ تو ٹھیک ہے، وہ سنورنے کے لیے جو بگاڑ ہے وہ کیا ہے؟ جی ہاں، ٹھیک ہے، معاشرہ بگڑا کیسے، جو معاشرے میں بگاڑ کی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ تو اس کی بنیادی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے نے مسلمان ہونے کے باوجود، صحیح، اگرچہ مسلمان معاشرہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے مسلمانیت کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہو گیا، صحیح، صرف نام کے مسلمان رہے، صحیح، عملی طور پر ہمارے اندر وہ عملی طور پر کچھ باقی نہیں رہا۔ تو اسی کے مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، جی کیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، سبحان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ یا وَاعْتَصِمُوا کا مطلب وہ رسی ہے جو انتہائی مضبوط، جس کی گانٹھ نہ کبھی کھلے اور نہ کبھی ٹوٹے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، وہ رسی جس کو پکڑ کر اندھیروں میں یا چکنی چپڑی جگہوں پر چلا جاتا ہے، یا تنگ راستے ہوں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ اگر انسان کسی کنویں میں اترتا ہے تو کنویں میں اگرچہ چیکڑ بھی کیچڑ بھی ہوتا ہے، گڑھا بھی گہرا ہے، تو اس کے اترنے کے لیے اس کو ایک رسی کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اور دنیا چونکہ ایک انسان کے لیے قید خانہ ہے، خصوصی مسلمان کے لیے، دنیا سجن المؤمن والجنت الکافر، بالکل حضور کی حدیث مبارکہ، بالکل صحیح، دنیا ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور اس قید خانے میں مسلمان کو بہت ساری برائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان برائیوں سے بچنے کے لیے انسان کو وہ رسی تھامنے کی ضرورت ہے۔ صحیح ہو گیا، بہت خوب۔ وہ رسی، اس میں مفسرین نے مختلف اقوال بیان کیے ہیں، سب سے جو اقوی قول ہے وہ یہ ہے کہ وہ رسی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، ٹھیک ہو گیا۔ تو کیا ہوا کہ مسلمانوں نے کتاب اللہ کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا، بالکل صحیح فرمایا، اسی وجہ سے یہ معاشرہ بگڑا ہے۔ تو اس میں بعض روایات میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گا کہ حضرت ابو جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ایک جماعت ہے، یعنی مسلمان ادھر ادھر ڈولے نہ کھائے بلکہ اپنی مسلم جماعت یعنی قرآن مجید کے ساتھ جو عمل کرتے ہیں ان کے ساتھ مل کر رہے۔ بہت خوب۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت، وہ فرماتے ہیں کہ اس رسی سے مراد اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور حکم ہے۔ اس وعدے کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ مومنین کو وعدہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، ٹھیک ہے، وعدہ پورا بھی کرنا ہے۔ اور وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے، مسلمانوں کے لیے جنت میں باغات ہیں، اور باغات ایسے تو نہیں ملتے، صحیح ہے، کوئی نہ کوئی صحیح کوشش اس کے لیے ہے، صحیح کرنی پڑے گی۔ اور حضور علیہ السلام کی ایک حدیث، اس کو امام ترمذی نے اپنے کتب میں لکھا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، صحیح، اگر تم اس کا دامن تھام لو گے تو میرے بعد ہرگز کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اور ان میں سے ہر ایک چیز دوسری سے زیادہ عظیم ہے۔ فرمایا ایک کتاب اللہ قرآن کریم،
دوسری میری اطرت اہل بیت. سبحان اللہ, کیا کہنے, سبحان اللہ. فرمایا کہ تم دونوں لازم و ملزوم ہو گئے, سبحان اللہ. فرمایا آگے خود فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے, یہاں تک کہ فرمایا کہ حوض کوثر دونوں اکٹھے آئیں گے. پر سبحان اللہ, کیا کہنے. تو فرمایا ان کا جو دامن تھام لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. بے شک. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے سنن دارمی میں روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ شیاطین صراط مستقیم پر مسلمانوں کو بہکانے کے لیے آتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن فرمایا ان کے بہکاوے سے بچنے کے لیے تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. جی آپ نے بہت خوبصورت انداز میں جواب دیا ہے. اچھا یہ اب دوسرا سوال آپ کی طرف لے کے آ رہا ہوں, یہی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اصلاح معاشرہ کے لیے عملی اقدامات ہمارے لیے کیا ہونے چاہیے, کہ ہمیں کرنا کیا ہوگا اس کے لیے, اس پہ روشنی پر. جی بالکل, یہ آپ کا دوسرا سوال بھی اسی پہلے سوال سے متعلق ہے, ٹھیک ہے, مطلب ایک ہی موضوع سے یہ دونوں سوال. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اب یہ دیکھیں کتاب اللہ قرآن مجید کے بعد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب اور سنت رسول کیا ہے, حضور علیہ السلام کے قول و فعل یا ان کے وہ کام جو حضور علیہ السلام کے زمانہ میں ہوئے اور آپ نے منع نہ فرمایا, ٹھیک ہے, اس کو سنت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور سنت رسول پر عمل کس سلسلے میں ہوگا؟ سنت رسول پر اس سلسلے میں عمل کیا جا سکتا ہے جب حضور علیہ السلام سے محبت کا دم بھرتے ہیں تو اس دم بھرنے کا ہم بھرم بھی رکھیں. ہاں صحیح ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اب اچھا یہ میں آپ کو ایک نقطے کی سمجھنے محبت کی ایک بات بتا. ضرور بسم اللہ جی, محبت کی بات تو ضرور ہے. فرمانا اللہ تعالیٰ نے ہے, ٹھیک ہے, مخاطب انسانوں سے ہونا ہے, ہاں, لیکن فرمایا محبوب سے جا رہا ہے, ٹھیک ہے. قُلْ إِن كُنْتُمْ, اے محبوب آپ فرما دیجیے. واہ 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 واہ, کیا کہنے. دیکھیں ان كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ, اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی, میری اتباع کرو. واہ سبحان اللہ. اللہ خالق ہے, حضور مخلوق ہیں, تو پھر اللہ اپنے محبوب کے ذریعے کہلوا رہا ہے کہ اگر تم نے اللہ سے محبت کرنی ہے تو میرے محبوب کی اتباع کر لو. سبحان اللہ, کیا کہنے ہیں. فَاتَّبِعُونِی. اور اب یہ اتباع کس صورت میں کی جائے گی؟ اتباع مفسرین نے اس میں لکھا ہے, ایک ہوتی ہے اطاعت اور ایک ہوتی ہے اتباع. اطاعت اور اتباع میں فرق ہے. اطاعت وہ ہے کہ جس طرح یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اس حکم پر عمل کیا جائے. ٹھیک ہو گیا. اور اتباع یہ ہے کہ جیسا کرتے دیکھا اس کی حکمت یا اس کا پس منظر چاہے معلوم ہو چاہے معلوم نہ ہو, صحیح, تب بھی آنکھیں بند کر کے پیچھے محبوب کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی ہمارے پاس سادہ زندہ مثال جسے ہم کہہ لیں, صحابہ کرام جب وہ حجر اسود چوم رہے ہیں تو میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ محبوب نے چوما ہے, جی, آقا کریم علیہ السلام نے چوما ہے, کیونکہ کرتے دیکھا تو وہی آپ یہ اتباع ہو گئی. جی بالکل صحیح. اس کی ایک اور مثال ایک حدیث سے بھی میں آپ کو بیان فرما دوں جی, کہ حضور علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ساتھ سفر پر تھے, تو حضور علیہ السلام ایسے درخت کے نیچے سے گزرے جس کی شاخیں جھکی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. وہ درخت ابھی چونکہ چھوٹا تھا, وہ شاخیں جھکی ہوئی تھی, تو حضور علیہ السلام وہاں سے نیچے جھک کر کے وہاں سے گزرے. صحیح, ان شاخوں کی وجہ سے. ہاں جی, چھوٹا تھا. ٹھیک ہے. اور حضور گزر گئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے. اب حضور کے بعد از وصال, ٹھیک ہے, زمانے کے بعد, ٹھیک ہے, سیدنا صدیق اکبر کا جب دور خلافت آیا, ٹھیک ہے, تو اتفاقاً اسی جگہ سے گزر ہوا. صحیح, یعنی 5, 10, 15 سالوں بعد جب بھی. جی ہاں, ٹھیک ہے, جب بھی. تو سیدنا صدیق اکبر اس جب درخت کے نیچے سے گزرنے لگے تو اسی طرح جھک کر کے گزرے, حالانکہ وہاں پر کوئی شاخ نہیں ہے. اب کوئی شاخ نہیں ہے, اب درخت بڑا ہو چکا. واہ 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 سبحان اللہ. تو ساتھ والوں نے پوچھا کہ اے امیر المومنین یہ کیا ماجرا ہے, یہاں تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا, آپ جھک کر کے کیوں گزرے؟ فرمایا بس میرے محبوب یہاں سے ایسے گزرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ہوتی ہے اتباع. صحیح, یعنی آنکھیں بند کر کے بس پیچھے چلا جائے. سبحان اللہ. وجہ نہ پوچھی. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں, پھر اسی سے ریلیٹ کریں گے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح معاشرہ میں اہم کردار, جہاں پہلے قرآن کریم کا ذکر کیا, ساتھ آقا کریم علیہ السلام کی محبت. ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے روح اسلام.
بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روح اسلام. ناظرین، آج ہم اصلاح معاشرہ پہ گفتگو کر رہے ہیں. محترم علامہ محمد طاہر ملک صاحب ہمارے پاس موجود ہیں. ہم دوبارہ انہی کے پاس چلتے ہیں. ہم نے اس معاشرے کو سنورے گا کیسے اور اس کے بگاڑ کی صورتیں اس پر ڈسکس کیا. اب میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی کتاب قرآن کریم فرقان حمید اصلاح معاشرہ کے لیے کون سے حکم جو ہے احکامات اللہ رب العزت عطا فرما رہے ہیں، اس پہ تھوڑی سی روشنی عطا. جی بالکل. اور قرآن کریم چونکہ ایک ضابطہ حیات ہے، صحیح، اور قرآن کریم میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے. جس طرح دیگر احکامات ہمیں قرآن کریم میں ملتے ہیں، اسی طرح یہ پہلو بھی قرآن کریم میں دیکھنے کو ملتا ہے. صحیح، بالکل. اور متعدد آیات میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اصلاح معاشرہ کے لیے نسبت سے کہہ لیں، نسبت سے اللہ تعالیٰ نے آیات کریمہ نازل فرمائی ہیں. جی، مثال کے طور پر میں آیت بیان فرماتا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا. ٹھیک ہے، ایمان والو سود کے قریب مت کھاؤ. اضعافا مضاعفا، بڑھا چڑھا کر. اللہ، ٹھیک ہے. اور ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑا مسئلہ آج کل کے دور میں دیکھا جائے تو مختلف پروفٹس کے نام پر، بیمہ پالیسیز کے نام پر ٹھیک ہے، یہ سود کھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں کہ رقم پر رقم بڑھ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلکہ حدیث رسول بھی اس میں فرماتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مال کے بدلے میں جو مال بڑھوتری ہوتی ہے وہ سود میں کلو قرض جر منفیات فہو ربا. ٹھیک ہو گیا. جی ہاں بالکل. مال کے بدلے میں مال بڑھوتری کے ساتھ یہ اس کو فقہ میں بھی فقہا نے بڑی تفصیل سے اس کے بارے میں کتب تصنیف کی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اس کا ایمان والوں سے تذکرہ فرمایا، اگرچہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا. ٹھیک ہے، ایمان والے. ٹھیک ہے. اور خصوصی طور پر ایمان والوں سے کس نے ذکر کیا گیا؟ کیونکہ فلاح بھی انہوں نے پانی ہے. اور ہم یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کے غلاموں کی فکر ہے. ہاں بے شک، کہ یہ برے کاموں میں نہ پڑیں اور عذاب میں مبتلا نہ ہوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو سود نہ کھاؤ. ٹھیک ہے. اور بھی مختلف ساری آیات ہیں کہ یا ایھا الذین لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ٹھیک ہے، کہ آپس میں ایمان والے مال باطل طریقے سے ملا کر نہ کھائیں. اور باطل طریقہ کیا ہے؟ ایک مثال کے ذریعے میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جس طرح یتیموں کا مال آپ مثال لے لیں. مثال کے طور پر ایک بچے معاشرے میں پل رہے ہیں جن کے والدین یہاں دنیا سے رخصت کر گئے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا چچا یا کوئی بھی رشتہ دار جو عزیز و قارب ہیں، جو بھی ان کا وارث بنتا ہے، وہ مال کا لالچ دیکھ کر اپنے مال میں ان کا مال شامل کر لیتا ہے. جی 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 بالکل. اور باطل طریقہ کیا ہوا؟ باطل طریقے سے یہ مراد ہے کہ اس مال میں اتنا اسراف کرتا ہے کہ ان کا حق بعد میں نہیں بچتا. صحیح. تو گویا ان کے مال میں اسراف کرنا یہ باطل طریقہ ہے. صحیح ہو گیا. اپنے مال میں ملا لیا اور پھر ان کا حصہ بھی نہیں دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا. اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو. اور اصلاح معاشرہ یہ ہے کہ یتیم کی کفالت کی جائے، محبت کی جائے، اور اس کا مال جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کے سپرد کیا جائے. اور اس پر مجھے حدیث پاک یاد ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا. حضور نے دو انگلیاں کھڑی کر کے فرمایا کہ جس طرح یہ دو قریب ہے، سبحان اللہ، اس طرح یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں اس طرح جنت میں قریب ہوں. اسی طرح قرآن کریم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہ جو ناپ تول میں کمی ہے، ترازو ہے، بالکل. اور اس طرح ناپ تول میں کمی کرنا یہ بھی ہمارے معاشرے میں عام پایا جاتا ہے. بالکل اسی طرح یہ تو جگہ جگہ تقریباً یہی اصول ہے. اللہ اکبر. اور یہی اصلاحی معاشرہ کی بگاڑ کی صورتیں ہیں. جی ہاں، بگاڑ کی صورت بالکل. اور پچھلی قوم خصوصاً حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری قوم پچھلی امتوں کے تمام گناہ پائے جائیں گے. اچھا. اور ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے. خصوصاً حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی اور ان پر عذاب کیا یا سخت چنگاڑ نے پکڑا اور صبح کو گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے. اللہ تعالیٰ میں اس عذاب سے محفوظ. آمین آمین. بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے. اور جتنی بھی پچھلی امتیں ہیں ان امتوں نے جو گناہ کیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بتائے اور ان پر جو عذاب آئے اس کا تذکرہ بھی آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا. ناظرین چلتے ہیں، آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف نعت خواں ہیں محترم محمد ثاقب جامی صاحب. آپ کی طرف آ رہے ہیں، بہت خوبصورت نعت پڑھتے ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے وقاص بھائی آپ کا شکر گزار ہوں. جزاک اللہ. اور اس
چینل کا، اللہ پاک آپ کو ترقیاں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ میں آج پیر نصیر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام آپ کے سامنے پیش کروں گا، صحیح، کہ وہ بھی اسی نظام کے حوالے سے اچھا ماشاء اللہ، ضرور، بسم اللہ۔ ہمارے تھے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میری زندگی کا تجھ سے واہ 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 واہ، یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت، میرا کام چل رہا سبحان اللہ، ہے، نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، سبحان اللہ، تہ خاک بھی لحد میں، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، سبحان اللہ، کیا خوب، خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو، وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو، کہ غلام نا کفر ہے، کہ غلام نا کفر ہے، تو امام چل رہا ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ غلام نا کفر ہے، تو امام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے، تیرا امتی بس اتنی ہی تمیز کاش کر لے، تیرا امتی بس اتنی ہی تمیز کاش کر لے، وہ حلال کھا رہا ہے، وہ حلال کھا رہا ہے، یا حرام چل رہا ہے، کہ حلال کھا رہا ہے، یا حرام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے۔ آخر میں مکتا ہے، جی جی، بسم اللہ۔ کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، تیرے سایہ کرم میں، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام
راستاں سلامت، میرا کام چل رہا ہے۔ واہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت نعت۔ اور اس کا جو آپ نے مقطع سے پہلا شعر پڑھا وہ واقعی ہمارے آج کی اصلاح معاشرہ سے ریلیٹڈ ہے کہ بحیثیت انسان ہم امتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا جو اس شعر کا جو مصرع ہے کہ وہ حلال چل رہا ہے یا حرام چل رہا ہے، تو کسی کو پرواہ نہیں اس کی، جبکہ آپ نے قرآن کریم کی پہلے آیہ مبارکہ جو ہے وہ تلاوت فرمائی کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ حلال کھانے کی ترغیب دی ہے اور حرام سے، سود سے اور اس طرح کی چیزوں سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ اچھا، اس بارے میں آپ سے مزید، چونکہ آپ نے قرآن کریم کا حوالہ دیا تھا، تو میں حدیث مبارکہ اور حضور علیہ السلام کی سنت اصلاح معاشرہ کے حوالے سے کیسے ہماری رہنمائی فرماتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، وہ اصلاح معاشرہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے ہمیں جو برائیاں چل رہی ہیں ان کی سزا کے بارے میں جاننا ہوگا۔ ہاں، واہ واہ واہ، بہت تاکہ خوب، ان سے بچا جا سکے۔ صحیح۔ حدیث میں ان کے لیے کیا وعید آئی ہے؟ سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو جھوٹ بولتا ہے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو ہم میں سے نہیں ہے پھر بچ کیا کرے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہے کہ ہم میں سے نہیں سے مراد حضور علیہ السلام نے اس سے بیزاری کا اعلان کیا۔ ہائے 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 ہائے، بروز محشر حضور کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ اللہ، جب حضور بیزار ہو گئے تو باقی کیا بچے گا؟ صحیح ہے۔ حضور علیہ السلام نے تو جگہ جگہ پر جو فرمایا کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، ٹھیک ہے، جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، ہاں، بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، من غش فلیس منا، ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں، ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں، چغل خور ہم میں سے نہیں، ٹھیک ہے۔ چغلی کے ذریعے آج کل جو معاشرے کی برائیاں پھیلائی جا رہی ہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، اور وہ سب جھوٹ پر مبنی ہے۔ جی ہاں بالکل جھوٹ پر مبنی ہے، بس ایک دوسرے کے کان بھرے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، اور بھڑکایا جا رہا ہے۔ یہ سب چغلی کرنے کی وجہ سے یہ معاشرے میں فساد پھیلا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چغلی کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ نے مختلف احادیث مبارکہ اسی یعنی معاشرے کے بارے میں آپ نے بیان فرمائی کہ جو پڑوسی کا خیال نہیں رکھتا وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ آج کل ہم پڑوسی تو کیا اپنے گھر والوں سے بیگانے ہوئے بیٹھے ہیں، صحیح، ماں باپ تک کی خبر نہیں ہے، پڑوسی کا کیا خیال رکھیں گے؟ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اگر تمہارے گھر کے سالن کی خوشبو اگر تمہارے پڑوسی کے گھر تک پہنچی ہے تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ اس کے گھر بھی سالن پہنچایا جائے۔ اچھا، خوشبو پہنچی ہے تو سالن کا پہنچنا بھی ضروری ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت، کتنی چھوٹی باریکیوں کو بھی نوٹ فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ حضور کے کلام جو ہیں وہ جوامع الکلم ہے، ہاں کوئی شک نہیں، قرآن کے بعد انہی کا مرتبہ ہے، سبحان اللہ، قرآن کے بعد ہمیں انہی سے اصلاح حاصل کرنی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر خوشبو بھی پہنچتی ہے تب بھی سالن کا پہنچانا تمہارے اوپر لازم ہے۔ اور کیا فرمایا کہ جب تم کوئی چیز اپنے گھر کے لیے لاتے ہو تو اگر پڑوسی کا غریب بچہ وہ چیز تمہارے لیے دیکھ لیتا تو سوچو ذرا اس کے دل پر کیا۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ بات پڑوسی کی ہو رہی ہے، اگر پڑوسی کے لیے یہ بات ہو رہی ہے تو اپنے بہن بھائیوں کے لیے حقوق کیا ہیں، ان کا عالم کیا ہوگا؟ کیا بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ اب یہ دیکھیں اسی تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ حکمت ہی دیکھیں، لا تعبدون الا اللہ، سب سے پہلے کہ اللہ کے سوا کسی کی بات ٹھیک ہو گیا، وبالوالدین احسانا، پھر عبادت کے بعد والدین سے اللہ اللہ، ٹھیک ہو گیا، وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا۔ اب یہ دیکھیں لوگوں کے لیے اچھی بات کہنی ہے، یہ نہیں اچھا ایک یہ بات بھی ہوتی ہے کہ معاشرے میں بندہ کہتے ہیں میں سچا ہوں تو میں اس لیے کڑوا ہوں، اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی میں بات سیدھے منہ پہ کہہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، میں کوئی غلط بات برداشت نہیں کرتا، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ اچھا، حضور سے بڑھ کر سچا پھر کون تھا؟ جی ہاں، جبکہ حضور کے ہاں سچائی بھی تھی اور جو آپ نے دوسرا لفظ استعمال کیا کڑوا ہونا وہ بھی نہیں تھا، سچائی بھی تھی، اور سب سے اچھے سچے حضور کے علاوہ دنیا میں ہے کون؟ ٹھیک ہو گیا، سب سے سچے حضور علیہ السلام کی ذات ہے اور سب سے میٹھی بھی حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ اب آپ نے اس کا جو سوال کا جواب جہاں سے شروع کیا تھا کہ معاشرہ جو ہے وہ سدھرے گا اگر انصاف کا بول بالا ہو، سزا کا تصور ہو، سزا کا انہیں علم ہو جائے تو وہ یہ برائیاں کریں ہی نہ، صحیح ہے، تو سب سے بڑی وعید حضور علیہ السلام فرمائی وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو گویا اب باقی کیا بچتا ہے پیچھے؟ حضور نے جب فرما دیا وہ ہم میں سے نہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان برائیوں سے حد درجہ تک بچنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہو گیا، بہت خوبصورت انداز میں، آمین، بہت خوبصورت
انداز میں قبلہ محترم علامہ محمد طاہر ملک صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا جواب ارشاد فرما رہے تھے۔ ناظرین کہیں مت جائیے گا، یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے روح اسلام۔ بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روح اسلام۔ آج ہمارے مہمان ہیں محترم حافظ علامہ محمد طاہر ملک صاحب اور ساتھ محمد ثاقب جامی صاحب نعت خواں موجود ہیں۔ چلتے ہیں دوبارہ علامہ صاحب کی طرف۔ اصلاح معاشرہ پہ ناظرین بہت خوبصورت سیر حاصل گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ میں کہنا چاہوں گا، آپ نے کہا کہ اصلاح معاشرہ جو ہے اس سے پہلے ایک بگاڑ بھی ہے، تو یہ جو بگاڑ ہے، یہ جو برائیاں ہیں، یہ کیسے ختم کی جا سکتی ہیں؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ یا سب سے پہلے برائی کی جو جڑ ہے اسے ختم کرنا ہوگا۔ صحیح۔ اور اس کے بارے میں ایک ارشاد ہے کہ جھوٹ ام الخبائث ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی برائیوں کی جڑ ہے۔ صحیح۔ جس طرح تمثیل سے میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا، ضرور۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے ام الکتاب کہا ہے، صحیح، یعنی کتابوں کی اصل۔ اور حضور علیہ السلام نے جھوٹ کو فرمایا ام الخبائث، ٹھیک ہے، یعنی برائیوں کی جو اصل ہے وہ جھوٹ ہے۔ صحیح۔ اب جھوٹ دیکھیں دو طرح کا ہوتا ہے، ایک زبان کا جھوٹ ہے اور ایک کردار کا جھوٹ ہے۔ صحیح۔ زبان کے جھوٹ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس سے رحمت کے فرشتے 2 میل دور چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب بندہ اپنا ذرا محاسبہ کرے کہ دن میں کتنے جھوٹ اس نے بولے ہیں، اور رحمت کے فرشتوں کی دوری اس سے کتنی ہو چکی ہوگی، پھر کیا کاروبار میں برکتیں رہیں گی، گھر میں رحمتیں نازل ہوں گی؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ جب رحمت کے فرشتے ہی اس سے دور چلے گئے تو اس طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ اس پر رحمتیں نازل ہوں؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہے کردار کا جھوٹ۔ کردار کا جھوٹ یہ ہے کہ انسان اگرچہ عبادات بھی کر رہا ہے لیکن اس میں ریاکاری شامل ہے، کھڑا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے لیکن وہ دکھانے کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، بے شک منافقین جو ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ خاتم اللہ تعالیٰ نے دھوکے کی سزا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو قُصَالَى، سستی کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، يُرَاؤُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ نماز اللہ کی پڑھ رہے ہیں لیکن اس میں بھی ریاکاری۔ صحیح۔ تو اس ریاکاری کو ہمیں دور کرنا ہوگا، اور ہر کام کی بنیاد، چونکہ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے حاصل کرنی ہے تو ہر کام کی بنیاد ہمیں چاہیے کہ اخلاص پر ہو۔ صحیح ہے۔ انما الاعمال بالنیات، علماء نے اس حدیث مبارکہ کو جامع قرار دیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ انسان جو بھی عمل کرے اس کی نیت درست ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ خلوص اللہ للہ دین الخالص، دین تو اللہ کے لیے ہے ہی خالص، تو دین کا جو بھی کام انسان کرتا ہے تو اس میں خلوص بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ بس میں یہی عرض کروں گا کہ خالص اللہ تعالیٰ، خالص اللہ کے لیے، رضا کے لیے جو بھی ہم کام کریں اللہ کی رضا کے لیے، اور اس سے برائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اس میں اگر ہم ایک بات کریں کہ اصلاح معاشرہ کے لیے میں بھی ایک ہو جاؤں، آپ بھی ایک ہو جائیں، ہم سارے ایک ہو جائیں، یعنی ایک قومی اتحاد بن جائے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اتحاد کیسے کیا جائے تاکہ یہ اس طرح کی سارے بگاڑ ختم ہوں اور اصلاح معاشرے کی اصلاح ہو سکے اور ہم خود بھی اپنی اصلاح کر سکیں؟ بالکل، اس کے لیے اتحاد ضروری ہے تاکہ اجتماعی طور پر بھلائیاں پھیل سکیں، اور اتحاد اس صورت میں ممکن ہے جب بندہ پہلے خود ٹھیک ہو۔ ٹھیک ہے جی جی۔ اور جب بندہ اس میدان میں آتا ہے، جب لاہ عمل کے میدان میں آتا ہے کہ میں اتحاد کرنے لگا ہوں، یعنی معاشرے کو سنوارنے کے لیے اس ملک کی تنظیم بنانے لگا ہوں، ٹھیک ہے، جو ہی وہ تھوڑا سا اوپر آتا ہے اس کی اپنی ایک الگ جماعت بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس طرح الگ جماعت بنانا یہ تو میرا خیال ہے کوئی بری بات نہیں، آپ الگ جماعت بنا سکتے ہیں لیکن دوسرے کے ساتھ تو رہ سکتے ہیں، دوسرے کے ساتھ ضرور رہ سکتے ہیں۔ دیکھیں، یعنی برداشت ہم میں پیدا کرنی چاہیے۔ ہاں جی، اگر ایک میری جماعت ہے، آپ نے بھی بنا لی ہے، تو ہم دونوں کو اکٹھے مل کے
کئی نکتے ہیں. جی ہاں بالکل. لیکن اس سے معاشرے میں ایک یوں سمجھ لیں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ اکٹھا تو ہوا تھا اتحاد کرنے کے لیے, لیکن اس نے اپنی علیحدہ جماعت بنا لی, تو خود اس نے اکٹھا ہونا تھا, علیحدہ جماعت کیسے بن گئی؟ بھئی تم دوسروں کو اکٹھا کرو, وہ سمجھ لیتا ہے کہ میں ہی بڑا ہوں, ٹھیک ہے, بس میری تنظیم اوپر چلنی چاہیے. تو اس طرح تکبر, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تکبر کی صورت میں صحیح وہ خود کو بڑائی بیان, وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو, لفظ یعنی تکبر نہ ہو. ہاں جی, تکبر ہوگا تو بالکل اصلاح ہونے کی بجائے اور بگاڑ پیدا ہو. ٹھیک ہو گیا یہ ہے جی. ہاں جی, تو یہ اتحاد کا معنی یہ ہے کہ ٹھیک ہے, وہ آپ نے جو بات کی کہ جماعت بنانا کوئی غلط بات نہیں ہے, اور اسی اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا, اور اس کی تفسیر میں فرمایا کہ تفرقوا سے مراد اختلاف درست ہے, ٹھیک ہے, تفرقہ جائز نہیں, تفرقہ جائز, اختلاف درست ہے, مخالفت جائز نہیں, مخالفت نہ ہو, ٹھیک ہے, زبردست. اسی سے فرقہ اور ہمارا اور ائمہ اربعہ کا جو اختلاف آپس میں چلتا رہتا ہے وہ اختلاف ہے, تفرقہ نہیں ہے, ٹھیک ہو گیا. اور اسی طرح جو بھی جماعت بنائے, آپ کی بات کو لے کر آگے بڑھتا ہوں, جو بھی جماعت بنائے وہ تفرقہ نہ پھیلائے, ٹھیک ہے, لوگوں کو منتشر نہ کرے. صحیح. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ میں آپ کی جماعت کے, جو آپ ایک جماعت کے لیڈر ہیں, میں ایک جماعت کا لیڈر ہوں, میں آپ کی خلاف بات نہیں کروں گا تو لامحالہ آپ بھی میرے خلاف نہیں کریں گے. بالکل ایسے. تو جب میں آگ لگاؤں گا اور بری بات کروں گا اور لوگوں کو وہ, جیسے آپ نے پہلے فرمایا, چغلی اور غیبت اور یہ وہ, تو ظاہر ہے جب تکبر پیدا ہوگا تو یہ کام میں کروں. تو اگر اس سے رک جائیں تو ظاہر ہے وہ اصلاح معاشرہ کی طرح ہے. صحیح ہو گیا. یہ بہت خوبصورت انداز میں جواب دیا. اب چلتے ہیں, ہمارے ساتھ آج موجود ہیں محمد ثاقب جامی صاحب. ایک مرتبہ پھر آپ کی طرف حاضر ہو رہا ہوں, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروں. جی جزاک اللہ. یہ بھی شاہ صاحب کا کلام ہے. اچھا ماشاءاللہ. جی یہ ضرور, بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے, لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے, لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے, لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے. میری سوئی قسمت جگائی گئی ہے, میری سوئی قسمت جگائی گئی ہے. نہیں تھا کسی کو جو منظر پہ لانا, نہیں تھا کسی کو جو منظر پہ لانا, تو کیوں بزم عالم سجائی گئی. بہت خوبصورت, ماشاءاللہ. کیوں بزم عالم سجائی گئی ہے. وہاں تھی فدا مصر میں ایک زلیخا, وہاں تھی فدا مصر میں ایک زلیخا, یہاں صد کے ساری خدائی گئی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہاں صد کے ساری خدائی گئی ہے. شراب طہور کے دستے کرم سے, شراب طہور کے دستے کرم سے, سرے حوض کوثر پلائی گئی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حوض کوثر پلائی گئی ہے. گناہگار امت پہ رحمت کی دولت, گناہگار امت پہ رحمت کی دولت, سرے حشر کھل کر لوٹائی گئی ہے. سبحان اللہ. سرے حشر کھل کر لوٹائی گئی ہے. لحد سے نصیر اب چلو تم بھی اٹھ کر, لحد سے نصیر اب
چلو تم بھی اٹھ کر انہیں دیکھنے کو خدائی گئی ہے. واہ واہ واہ، کیا کمال، سبحان اللہ. خدائی گئی ہے، لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے، میری سوئی قسمت جگائی گئی ہے. ماشاء اللہ، خوبصورت. میری سوئی قسمت جگائی گئی ہے. میں دوبارہ محترم طاہر ملک صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. آپ کا تعلق علماء کرام کے ایک طبقے کے ساتھ ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، موضوع ہے اصلاح معاشرہ. علماء و خطبہ، پیران عظام، مشائخ، ان کا کردار اصلاح معاشرہ میں کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہے نہیں وہ تو دنیا کو پتہ ہے کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، اس پہ آپ جو ہے وہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. ہاں جی، علماء یوں سمجھ لیں کہ زمانے کی میخ ہیں، کوئی شک نہیں. حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے جو زمانہ سانس لے رہا ہے. آپ کے یوں فرمایا اگر علماء نہ ہوتے اور دنیا وما فیہا، اس دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ تباہ ہو جاتا. تو علماء کا سب سے بڑا کردار اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں خصوصی طور پر بنتا ہے کہ جس منصب پر وہ فائز ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے منصب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اور اس کے بلکہ یوں سمجھیں ان کے ممبر کا تقاضا بھی یہی صحیح، بالکل اسی جو طرح آج کی ضرورت ہے اس چیز کو بیان کیا جائے. اور اس چیز کو قرآن کریم نے کیسے بیان فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. واہ واہ واہ، بہت خوبصورت. بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے تم روکتے رہو، ٹھیک ہے، اس لیے تم بہترین امت ہو. واہ واہ واہ. اور بہتری کی بنیاد بھی کیا رکھی کہ بھلائی کو حکم دینا اور برائی سے روکنا. تو میں آپ کے اس چینل کے بھی ساتھ ساتھ سے یوں سمجھ لیں کہ ان کو پیغام دینا چاہوں گا علماء کرام کو. میری تو کوئی حیثیت نہیں، آپ یوں سمجھ لیں کہ دین کی درسگاہ کی گلی سے گزرنے والا میں ایک شخص ہوں. ٹھیک ہو گیا. میری کیا اوقات علماء کے سامنے، بس ایک عاجز کی فریاد سن لیں کہ بس جو آپ کا منصب کا تقاضا ہے آج کے دور میں اس چیز کو بیان کریں کہ تأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیں، ٹھیک ہے، اور برائی سے روکیں. حضور علیہ السلام نے اسی لیے حضور علیہ السلام نے تو فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ تو وارثین مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان پر تو زیادہ ذمہ داریاں آ گئی. آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء والا کام کریں گے. اچھا، سبحان اللہ. جس طرح انہوں نے توحید و رسالت کو پھیلایا، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پرچار کیا، ٹھیک ہے، تو اسی یوں سمجھ لیں کہ بنیاد پر چلتے ہوئے، ان کی اتباع میں چلتے ہوئے ہمارے علماء کا بھی فرض بنتا ہے کہ برائی سے روکیں اور بھلائی کو پھیلائیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ. حضور علیہ السلام کا اس پر ایک ارشاد ہے کہ تیسروا ولا تعسروا، کہ آسانی پیدا کرو مشکل نہ پیدا کرو. تسکینوا ولا تنفروا، تسکین دو نفرت نہ پھیلاؤ. واہ واہ واہ. یسروا ولا تعسروا، سبحان اللہ. یسروا ولا تعسروا، آسانی. اب یہ آخر میں جو بات ہے ولا تنفروا، ٹھیک ہے، نفرت نہ پھیلاؤ. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے اچھے لوگ بھی وہ علماء ہیں اور سب سے برے لوگ بھی علماء ہیں. صحیح. تو جو متنفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ برے علماء ہیں، اور جو تسکینو، جو تسکین دے ہیں، یعنی دین کی حقانیت لوگوں تک پہنچا. میں سمجھ گیا، بالکل، سبحان اللہ. اچھا، آخری سوال، جو ہمارے پروگرام کا وقت کم ہو رہا ہے، ایک انفرادی اقدام ہے، اس سے معاشرہ سنور سکتا ہے، اور یا اجتماعی اقدام سے، یعنی کیا معاشرہ جو ہے ہماری کوششوں سے سنور سکتا ہے؟ میری کوشش سے، آپ کی کوشش سے سنور سکتا ہے؟ اصلاح معاشرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل. اگر ہم نے عمل کر کے دکھانا ہے تو سب سے پہلے اس کا ہمیں خود سے شروعات کرنی ہوگی. بالکل اسی طرح. اور شروعات نیکی کی شروعات گھر سے، جیسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نیکی کی شروعات ہوتی ہے. اس لیے حضور علیہ السلام نے جب دین کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دعوت دی, اس کے بعد حضور علیہ السلام نے باہر والوں کو دعوت دی. تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنی ذات پر اور دین کے احکام کو لاگو کریں, ہمارا رویہ, ہمارا حلیہ دیکھ کر دوسرے لوگ متاثر ہوں اور وہ یہ سمجھیں کہ غلامان مصطفیٰ کا طریقہ یہ ہے.
یا جھوٹ یا چغل خوری یا ناپ تول میں کمی، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے اور اس کی ہمیں دین اسلام میں اجازت بھی نہیں ہے۔ پہلے ہمیں اپنی ذات سے شروع کرنا ہوگا، اپنے گھر والوں سے شروع کرنا ہوگا کہ آیا ہمارے گھر والوں میں سے کون جو دین اسلام پر چل رہا ہے، یا کس کس میں یہ خرابیاں پائی جا رہی ہیں، کہ وہی پہلی والی بات ہے تأمرون بالمعروف اور تنہون عن المنکر، یہاں بھی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یوں میں سمجھ لیں وہ تو علماء کی بات تھی، یہاں اپنی ذات کی بات ہے۔ پہلے خود سنوریں، پھر اپنے گھر والوں سے شروع کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، کیونکہ جو بندہ دین کے لیے خالص ہوتا ہے نا، اس پر یقین رحمتیں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ بہت شکریہ جناب، آج ہمارے پروگرام میں شریک تھے محترم حافظ علامہ محمد طاہر ملک صاحب، آپ کا شکر گزار ہوں۔ محترم جناب محمد ثاقب جامی صاحب، بہت خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول پیش کی، دونوں مہمانان گرامی قدر کا میں مشکور ہوں۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس دعا کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیے، خوش رکھیے، فی امان اللہ۔